ریلوے کے اندر جو ہے وہ کتنے حادثات ہوئے، اس کے باوجود ان کو آپ نے ہٹایا نہیں، بلکہ آپ نے ان کو وہاں سے ہٹا کے آپ نے ان کو وزارت داخلہ دے دی۔ میں کبھی کسی ڈاکو کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور جس کو آپ نے ڈاکو کہا پھر اس سے جا کے آپ نے ہاتھ ملا بھی لیا۔ یہ مس مینجمنٹ کے اوپر آپ یہ کارروائی کرتے ہیں، یہ کتنی بھونڈی قسم کی بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ یہ یوٹیوب کا اس وقت جو ہمارا ویلاگ ہے، یہ میں خاص طور پر اس وقت شوگراں سے کر رہا ہوں، اور آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ برف باری ہوئی ہے اور موسم بڑا سرد ہے، اور اس سرد موسم کے اندر موقع ملا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا، اور ٹاپک ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ایک انٹرویو کیا گیا ہے اینکر پرسن کامران شاہد صاحب کی جانب سے۔ اسی سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ کامران شاہد صاحب آپ جانتے ہیں دنیا ٹی وی کے اینکر ہیں، اور انہوں نے جو انٹرویو کیا، میرا خیال میں، یہ میرا تجزیہ ہے، ظاہری بات ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن اب تک میرے خیال میں جتنے انٹرویوز کیے گئے اس میں بار بار عمران خان صاحب کو کئی حلقے یہ کہتے تھے کہ جناب بڑا آپ نے پرو عمران خان یا پرو پی ٹی آئی یا پرو گورنمنٹ قسم کا آپ نے انٹرویو کیا ہے، لیکن کامران شاہد صاحب نے میرے خیال میں ایک بہت اچھا انٹرویو کیا، اور جو انہوں نے سوالات کیے بالکل اچھے ایکوریٹ سوال، جو سوال پوچھے جانے چاہیے تھے بالکل اس طرح کے سوالات کیے گئے۔ تو مختلف جو پوائنٹس ہیں اس پورے انٹرویو کے اندر، میں نے پورا انٹرویو دیکھا یہاں سے بیٹھ کے، اس کے اندر چند ایسی چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو سوچا کہ اس ویلاگ کے اندر بات کی جائے۔ ویسے تو مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوئے، جس میں ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کی تحریک بھی ڈسکس ہوئی، فوج کا کردار بھی ڈسکس ہوا، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پرفارمنس اب تک کی کیسی ہے، جو پہلے وعدے کیے جاتے تھے اور اب ان وعدوں کے بعد اب کیسی پرفارمنس ہے، یہ ساری باتیں اس انٹرویو کے اندر ڈسکس ہوئیں۔ لیکن چند چیزیں جو میرے خیال میں قابل ذکر تھیں، کچھ اچھی تھیں کچھ بری تھیں، جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک ایسا جملہ میں نے اپنے کپتان کا اس کے اندر سنا، جس پہ میرا خیال میں انہوں نے اپنی پوری گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے نا اس کے اندر کھول کے رکھ دی، صرف ایک جملے کے اندر، اور وہ تھا عامر کیانی صاحب کے حوالے سے کہ جناب ان کو وزارت سے کیوں ہٹایا گیا۔ کامران شاہد صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ کرپشن کے حوالے سے کہتے تھے کہ میرٹ کے اوپر سب کچھ ہوگا، اور یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ میرٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور آپ یہ بھی بات کرتے تھے کہ ہاں جی اگر میرا کوئی وزیر جو ہے وہ کرپٹ ہو تو میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور بار بار انہوں نے اپنے اس انٹرویو کے اندر بھی اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا۔ لیکن میرے خیال میں ایک جگہ جہاں پہ وہ ڈنڈی مار گئے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ عامر کیانی صاحب کو دراصل میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا۔ تو یہ جو مس مینجمنٹ کا یہ جو لفظ ہے نا، اس نے پوری کی پوری، یہ جس طرح میرے پیچھے اس وقت کی برف کی تہ دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت کی زمین کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر انہوں نے بڑے آرام سے نا یہ تہ اس کے اوپر ڈال دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب دراصل میں مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ہٹایا ہے۔ اب آپ کو کوئی اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کی اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس قوم کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ عامر کیانی صاحب کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ جناب دوا ساز کمپنیوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی قیمتیں بڑھا لیں، اور اس کے بعد قیمتوں نے ایسا سکائی راکٹ کیا، اتنی اوپر چلی گئیں کہ آج غریب آدمی کی پہنچ سے وہ میلوں دور ہو چکی ہے۔ اب تو غریب یہ دعا کرتا ہے، وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ میرے پاس کسی طرح پیسے آ جائیں، یا میں کسی طرح امیر ہو جاؤں، یا میری روزی روٹی جو ہے وہ اس کا کوئی ذریعہ کوئی مزید بہتر ہو جائے، بلکہ آج وہ غریب آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ آپ یہ سوچئے، وہ اس وجہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو میرے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے آپ نے شاید میرا پروگرام دیکھا ہوگا، بدھ والے دن میں پبلک کے اندر گیا تھا، اور وہاں پہ ایک بزرگ مجھے وہاں پہ ملے۔ اب وہ بزرگ جب میری ان سے بات ہوئی تو اس موقع کے اوپر انہوں نے بڑی ان کی حالت لگی تھی کہ وہ بہت بیمار ہیں، اور یقین کیجئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ صورتحال ہے کہ میں اپنی دوائی تک خریدنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ دوائیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو کیانی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی نا کہ جناب دراصل میں صرف معاملہ صرف اتنا تھا کہ ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا، آپ کی اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس قوم کو بہت نقصان ہوا ہے، اس قوم نے اربوں روپے کا نقصان برداشت کیا ہے آپ کی اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ اور یہ جو مس مینجمنٹ آپ کی صرف عامر کیانی صاحب کے حوالے سے آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو آپ کی باقی وزراء کے حوالے سے آپ کی مس مینجمنٹ نظر نہیں آتی کیا؟ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آپ ایک جگہ شیخ رشید صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ان کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی تو ہم ان سے استعفیٰ لے لیں گے، اور ریلوے کے حوالے سے آپ کہا کرتے تھے
تو آپ ہی کے دور کے اندر ریلوے کے اندر جو ہے وہ کتنے حادثات ہوئے, کتنے نقصانات ہوئے, جانی نقصان اس کا کتنا ہوا, لیکن اس کے باوجود ان کو آپ نے ہٹایا نہیں, بلکہ آپ نے ان کو وہاں سے ہٹا کے, ریلوے کی وزارت سے ہٹا کے آپ نے ان کو وزارت داخلہ دے دی. تو یہ مس مینجمنٹ کے اوپر آپ یہ کارروائی کرتے ہیں. تو وہ شیخ رشید جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ جناب ان کو میں ہٹا دوں گا وہاں سے, اور جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ جناب اگر ریلوے کے وزیر جو ہے وہ اگر اس کے دور میں حادثات ہو جائیں تو اس کو وہاں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, اسی شیخ رشید کو تو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا. تو مس مینجمنٹ کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کا دوہرا معیار ہے, ایک بات. اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ جس کے اوپر بات ہوئی وہ تھی جہانگیر خان ترین صاحب. اب جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے میں نے بھی کئی دفعہ سوال کیا اور اس پہ انہوں نے بھی یہ جواب دیا. بڑی ہی بھونڈی قسم کی مطلب اس پہ دلیلیں دی گئیں کہ جناب وہ دیکھیں ان کے حوالے سے جب فیصلہ آیا تھا تو ہم نے اس فیصلے کے حوالے سے ان کو پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں رہا ان کے پاس. تو آپ نے صرف عہدہ نہیں, آپ نے کہا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک ایڈوائزری رول دے دیا تھا. آپ نے ایڈوائزری رول نہیں دیا تھا. جہانگیر خان ترین کو عہدے سے ہٹانے کے باوجود بھی ہی واز آل پاورفل ان پی ٹی آئی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کا پورا ایک مقام تھا. ان کی اجازت کے بغیر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی وہ آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے تھے. ان کے حوالے سے آپ جہانگیر خان ترین کے ذریعے ہی عمران خان تک جایا جاتا تھا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو ہٹا دیا تھا, وہ صرف ایک ایڈوائزری پوزیشن میں تھے اور اس کے بعد شوگر جب سکیم آیا تو ہم نے جو ہے وہ بالکل ہی ان کو سائڈ لائن کر دیا. ایسا نہیں ہوا. آپ نے اپنی پوری جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کی پوری کابینہ تھی, آپ کی پوری حکومت جو بنی وہ جہانگیر خان ترین کی وجہ سے بنی. فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو ہے جہانگیر خان ترین جو ہے وہ پورا اثر و رسوخ رکھتے تھے. آپ کے جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے وہ جا کے یہ کہتی ہے کہ وہ جو سبسڈی دی گئی تھی وہ سبسڈی جو ہے اس کے اندر وہ کس طرح ہو گئی, وہ کس اثر و رسوخ کے ذریعے جو ہے وہ سبسڈی دے دی گئی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں انہوں نے بڑے آرام سے جو ہے اس میں سے کنی کترانے کی کوشش کی. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر انہوں نے بات کی وہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا. پی ڈی ایم کے بیانیے کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھارتی نواز بیانیہ ہے جس کو دراصل میں یہ سپورٹ کر رہے ہیں. کب نکلیں گے ہم ان معاملات میں سے؟ آج 70 سال سے زائد ہو چکے اس ملک کو جو حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن کے اوپر جو ہے یا ان کے جو مخالف تحریکیں ہوتی ہیں اس کو بھارت کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کرنے کی کوشش کر دیتی ہیں. آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یا تو اگر واقعی آپ کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت موجود ہیں, صرف اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے 2+2 کر کے آپ نے جو ہے اس کو 5 بنا دیا, اس طرح نہیں ہوتا. آپ خود اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسے ثبوت نہیں ہے کہ ہم جا کے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اسے پروف کر سکیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو مرضی تعویلیں بناتے رہے, بیٹھ کے یہ ہو گیا پھر یوں ہوا پھر یہ ہوا اور یہ ہوا اور اس طرح پی ڈی ایم اور بھارت آپس میں مل گئے. یہ کسی قسم کا جواز نہیں ہے. دوسری بات, ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسری بات اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا, اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور آج جا کے آپ ٹریڈر سے جا کے پوچھیں کہ کتنے بزنس فرینڈلی ہیں ہم. میں آپ سے کہتا ہوں آئیے میرے ساتھ, آئیے چلتے ہیں ذرا ٹریڈرز کے پاس. ٹیکسٹائل انڈسٹری, بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اور میں نے خود بھی پروگرام کیا اس کے اوپر کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے آج اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہاں جی ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے. لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں آج ایک غریب شخص جو ہے جس کا تعلق نہیں ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ, آپ اس کی حالت جا کے پوچھیے. صرف اور صرف فیصل آباد کی چند ملوں کے حوالے سے یا فیصل آباد کی چند ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہے میری مثال اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ بار بار اس چیز کو اگزامپل بنانے کی آپ کوشش, آپ پھر یہ فرماتے ہیں جی دیکھیے جی ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے. ریکارڈ ریمیٹنس آنے کی 10,000 وجوہات ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت آ گئی ہے. اگر عمران خان کی حکومت آنے کی وجہ سے ہی ریمیٹنسز اتنی ریکارڈ ہائی ہونا شروع ہو جاتی تو 2.5 سال کے بعد نہ ہوتی, پہلے مہینے کے اندر ہو جاتی. مراد سعید صاحب جو فرمایا کرتے تھے کہ عمران خان آئے گا تو $100 ملین ادھر تو $100 ملین اس کے منہ پہ دے مارے گا, یہ سب کچھ پہلے مہینے میں ہی ہو سکتا تھا, لیکن نہیں ہوا نا. اس کی بہت سی ریزن ہے, اس کی فیٹ آف ایک ریزن ہے. اس کی بہت سی ریزن یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ پوری دنیا کے اندر آج بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کو پاکستان واپس آنا ہے یا وہ اپنی فیملیز کو وہ اپنے پیسے یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہاں پہ ذرائع معاش نہیں ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کے پاس بزنس ختم ہو گئے ہیں. ایک یہ ریزن ہے. ہاں, اس میں یہ ریزن بھی ہوگی کہ لوگ واپس آ رہے ہیں وہاں سے اپنے جو یہاں کے جو اچھا اس میں ایک تھیوری جو ہے جو اپوزیشن پیش کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ باہر سے زیادہ فنڈز آ رہے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایک اس کی یہ ریزن بھی ہے. اس میں پھر ایک اور ریزن فیٹ آف بھی ہے.
کہ فیٹف نے جو ہے وہ پاکستان کے گھر کو یہ کہا کہ جناب یہ معاملات اب اس طرح نہیں چلیں گے, آپ کو یہ ہنڈی کا جو کاروبار ہوتا ہے جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے, جس کے ذریعے کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے, آپ کو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کا بلیک لسٹ کے اندر جانا جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں اور پاکستان نے کیا ہے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ایک تو یہ چند باتیں تھیں جو اس کے اندر میں نے آبزرو کی, لیکن مجھے آج بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ عمران, اچھا پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے لگا کہ عمران خان صاحب نے تھوڑی سی کورس کریکشن کی ہے, وہ کی قاف لیگ اور ایم کیو ایم کے حوالے سے. ایم کیو ایم قاف لیگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میرے انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب, میں نے جب ان سے سوال کیا کہ جناب آپ ان کو جو ہے وہ پنجاب کا ڈاکو کہا کرتے تھے, سب سے بڑا ڈاکو, اور اس کے بعد جا کے آپ نے ان سے اتحاد کر لیا. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے پورے اس معاملے کو جو ہے نا انہوں نے اس کو سیٹل کروایا کم از کم اپنی سائڈ سے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا بہت اچھا اتحاد چل رہا ہے اور بالکل فرسٹ کلاس چل رہا ہے. آپ کا اتحاد بے شک چل رہا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ماضی میں آپ کیا کہا کرتے تھے, ماضی کے اندر ان لوگوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے تھی. آج آپ نے کہا کہ وہ دراصل میں نے چونکہ ایم تک پہنچنا ہوتا ہے نا, تو اس لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. یہ جس کو آپ فرما رہے ہیں نا مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. اور وہ آپ نے اس کے اندر پھر خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نظریے سے کمپرومائز نہ کریں. تو جناب یہی تو آپ کا نظریہ تھا, یہ آپ کا نظریہ تھا کہ میں کبھی کسی ڈاکو کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اور جس کو آپ نے ڈاکو کہا پھر اس سے جا کے آپ نے ہاتھ ملا بھی لیا. یہی تو آپ کے نظریے کا وہ کمپرومائز تھا جس کو آپ نے کر دیا. تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ نے کہا دراصل میں الطاف حسین جو تھا نا وہ ہمارا ٹارگٹ تھا, اور باقی ایم کیو ایم جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. یہ کتنی بھونڈی قسم کی بات ہے کہ الطاف حسین سارے مسائل کی جڑ تھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. الطاف حسین کو آپ نکال دیں تو ایم کیو ایم بالکل دودھ میں دھل جاتی ہے. آپ کی انویسٹیگیشن ذرا کریے تو صحیح, آپ کو ایم کیو ایم کے اندر باقی جو افراد اس میں موجود ہیں, کیا انہوں نے ماضی کے اندر بھتہ خوری یا ٹارگٹ کلنگ اس کے اندر نہیں ملوث رہے؟ آپ دیں گارنٹی, عمران خان صاحب دیں گارنٹی اس بات کی کہ آج ایم کیو ایم کے جو لوگ باقی موجود ہیں, جو میں سب کے نام لے رہا ہوں, مطلب میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا, ان کے انویسٹیگیشن کر کے عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیں کہ نہیں یہ سب کے سب نیٹ اینڈ کلین ہیں, یہ سب کے سب صاف ہیں. اور الطاف حسین کے صرف یہ الطاف حسین تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ یہ ہوتا تھا. یہ لوگ کچھ نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کو بیوقوف مت بنائیے, لوگ اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے کمپرومائز کیا ہے, آپ نے یو ٹرن لیا ہے. آپ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جناب ہم جو ہے کولیشن گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ بلیک میل ہوتے ہیں. تو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں آج. کون نہیں کر رہا آپ کو بلیک میل؟ آپ جہاں پہ آپ سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی وہ آپ مافیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح آج میں آپ کو آج سے پریڈکٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آج سے 2 سال کے بعد جب الیکشنز آنے والے ہوں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے فلاں کام نہیں کیا, آپ نے فلاں کام نہیں کیا, تو آپ یہی کہیں گے وہ دراصل میں کولیشن گورنمنٹ تھی اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. لیکن آج آپ اسی کولیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے جو کچھ کیا وہ بہت ٹھیک تھا. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. میرے خیال میں بہت اچھا کامران شاہد صاحب نے انٹرویو کیا, اور وہ بے شک میرے ظاہری بات ہے کمپیٹیٹر چینل کے اندر کام کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اب ہم اینکرز کو بھی تھوڑا میچیور ہونا چاہیے. جب ایک دوسرا شخص ایک اچھا کام کرے تو اس کی کھل کے تعریف کرنی چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہمیشہ جو ہے وہ صرف اگلے کے کام کے اندر آپ کیڑے نکالیں اور یہ کہ نہیں جی اس نے بہت خراب کیا. میرے خیال میں اس کی تعریف ہونی چاہیے. تو ہیٹس آف ٹو کامران شاہد صاحب. میرے خیال میں ان سے شاید زندگی میں شاید 1 یا 2 دفعہ ہی ملا ہوں میں, لیکن اٹ واز ویری ویل کنڈکٹڈ پروفیشنل انٹرویو. ظاہری بات ہے جتنے اینکرز ہوتے ہیں وہ اتنے ہی بار بار یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار یہاں پہ یہ سوال بنتا تھا, وہاں پہ وہ سوال بنتا تھا, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وین یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف دا پرائم منسٹر اور آپ اپنے آپ کو کمپوز کر کے کویشچنس کرتے ہیں اور اچھے کویشچنس کرتے ہیں جس کے اوپر نظر آئے کہ آپ نے واقعی ملک کے پرائم منسٹر کو گرل کیا ہے, تو آپ کو مارکس ملنے چاہیے. اور میرے خیال میں کامران شاہد صاحب نے ایک بہت اچھا انٹرویو کیا ہے. میں دوبارہ ان کی اس معاملے میں تعریف ضرور کروں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور امید ہے اور کوشش ہے کہ آپ سے یہاں سے رابطہ اگلے 1-2 دن جو ہے وہ یہیں سے اس ٹھنڈے موسم میں اس خوبصورت نظاروں کے بیچ پہ سے آپ کے ساتھ یہ ویلاگس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. اللہ حافظ.